الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت، اس کی بقا اور تحفظ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے جو یہ چار اہم واقعات ہیں، اگر دیکھا جائے تو سیرت میں اس سے زیادہ اہم کوئی دوسرا عنوان نہیں۔ ایک تو آپ کی ولادت باسعادت، پھر آپ نبی تھے تو آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں، آپ نے ہجرت فرمائی اسلام کی بقا، تحفظ، نشر و اشاعت کے لیے، اس کا تعلق بھی اسی مہینے سے، اور پھر آپ اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے، یہ واقعہ بھی اسی مہینے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چار اہم واقعات ہیں جو اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ کر سکتے۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، یعنی ربی کے معنی بہار کے آتے، موسم بہار۔ انسانیت میں جو سب سے پہلی بہار آئی تھی اور سب سے بڑی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آج اس وقت مختصر سے وقت میں جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، جو آپ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے یہ پیغام رکھ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و احباؤکم، تمہارے دوست یار، و اخوانکم، تمہارے بھائی بن، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا پورا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے محنت اور مشقت کر کے کمایا ہے، وہ مساکن، اور وہ مکانات، بنگلے، حویلیاں جو تمہیں پسند ہے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، اس کے دوست و احباب، اس کا خاندان اور دنیا و جہاں کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے. یہ مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کا ہے. آج ہم اجتماعی طور پر اس بات کا مذاکرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ ہم میں کا ہر شخص تنہائی میں اس بات پر غور کرے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت میرے دل میں ہے جو محبت ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہو، بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ ہو، دنیا و جہاں کی محبت سے زیادہ ہو. اگر اتنی محبت ہوگی تو ہم مومن کامل ہوں گے، اور اگر اتنی محبت نہیں ہوگی تو ہم مومن کامل نہیں ہوں گے. دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور آج پوری دنیا حب رسول کو لوگ لے کر کے دعویٰ ہی کر رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو وہ محبت دکھ کر کے آئے گی. بیوی سے محبت ہوتی ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے داڑھی مت رکھنا، نہیں رکھتا ہے. مسئلہ پوچھتا ہے کیا کروں؟ ظاہر بات ہے مسئلے میں تو یہی ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، لیکن بیوی بولتی نہیں رکھنا ہے تو وہ نہیں رکھتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنہوں نے داڑھی رکھی اور داڑھی رکھنے کا حکم اپنی امت کے تمام مردوں کو دیا ہے، اور ایک طرف بیوی ہے وہ کہتی ہے داڑھی مت رکھنا. فیصلہ دکھ کر کے آتا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے زیادہ یا بیوی سے محبت ہے. یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ورنہ ہماری پوری زندگی اس بات کی غماز ہے کہ ہم کیا کر رہے. یہ جائزہ ہم میں سے ہر ایک کو تنہائی میں لینا ہے. ہمیں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اس کے اظہار کا کچھ طریقہ ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو کہہ دو کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ ہے حب رسول، یہ ہے عشق رسول. محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اب اگر کوئی کہے کہ دل میں محبت ہے، دارو بھی پیتا ہے، دل میں محبت ہے، غیروں کے طور طریقے پر کپڑے پہنتا ہے، زندگی گزارتا ہے، دل کہتا ہے کہ محبت ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی بھی نہیں رکھتا، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی نہیں بھیجتا، دل میں محبت ہے. کہیں دکھ کر کے محبت آتی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت کے آداب ہوتے اور اظہار کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے. علماء نے دو بنیادی بات لکھی ہے. آپ کو میری یہ تھوڑی سی گفتگو میں کچھ یاد رہے نہ رہے، دو بات یاد رکھنا. ایک تو یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے. محبت ظاہر کرنے میں اس کا پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے،
ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا انداز، محبت کے الفاظ، محبت کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہی طور طریقہ جو ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں، اگر ماں باپ سے یہ بات کہیں تو یہی طور طریقہ، یہی انداز جو بچوں سے محبت کا ہے، ماں باپ کے ساتھ اگر محبت کرتے ہوئے اختیار کرے تو لوگ کہیں گے بہت بے وقوف آدمی، ماں باپ کا مذاق بنا رہے. بچوں کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، ان سے محبت کے اظہار کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں. ماں باپ سے جو محبت ہے، اور ظاہر بات ہے وہ محبت، اس کا انداز الگ ہوتا ہے. ایک شخص نے تعلیم یافتہ خاندان تھا، اپنے بچے سے جب وہ بچہ بہت بڑی ڈگری لے کر کے باہر سے آیا، لوگوں نے اس کا استقبال کیا، مبارکباد دی، اس کو تحفے تحائف دیے. اس کے والد نے اس کے لیے ایک پیکنگ رکھی تھی تحفے کے طور پر اور اسے دی. اس نے لوگوں کے درمیان کہ میرے والد نے مجھ کو کیا دیا ہے، سب کے سامنے اسے اوپن کیا. اور جب باکس کھولا گیا تو اس میں ایک چھوٹا سا کھلونا تھا. اس کا موڈ خراب ہو گیا، یہ کیا ہے؟ میری تو آپ نے بے عزتی کر دی سب کے درمیان. باپ نے کہا بیٹے یہ وہی کھلونا ہے جس کے لیے بچپن میں تو روتا تھا، لڑتا تھا، ضد کرتا تھا، ہاتھ پیر پٹکتا تھا، کیا نہیں کرتا تھا. یہ تیری وہ پسند ہے جو تو بچپن میں پسند کیا کرتا تھا. لیکن ظاہر بات ہے اب یہ جو فرق آ گیا کہ ایک اس کا بچپنا تھا اور ایک جوانی کے بعد کا مرحلہ ہے، یہ فرق ہوتا ہے. تو پہلی چیز جسے یاد رکھنا ہے، محبوب کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، ہماری طرف سے جو چیز پیش کی جائے وہ پیش کی جانے والی چیز محبوب کی پسند اور ناپسند دیکھ کر کے منتخب کی جاتی. سمجھ رہے ہو؟ ایک تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ دیکھنا سمجھنا ضروری ہے، اور دوسری بات اس کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھ کر کے اس سے محبت کے اظہار کے لیے جو چیز ہمیں پیش کرنی ہے وہ اس کی پسند ناپسند دیکھ کر کے پیش کرنا ہے. اب جو چیز اس کو پسند نہیں ہے اور آپ دیں گے تو بجائے خوش ہونے کے وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ کیا مذاق بنا رہے ہو آپ میرا. ہم میں کے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کو حضور کے مقام و مرتبے کا علم ہے؟ نہیں ہے. ہم ایسے مسلمان ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، سیرت کیا تھی، پیغام کیا تھا، کن مراحل سے آپ گزرے ہم کو نہیں معلوم. میں پوچھا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت مبارکہ کی کوئی کتاب از اول تا آخر پڑھی ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. کسی کا ہاتھ اٹھتا ہوا دکھ نہیں رہا ہے. یہ ہے ہماری محبت. ہم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ان کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ سمجھا. یہ حال ہے امت کا جو اپنے محبوب نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی. جب ہم نے اپنے آقا کو نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا تو ہم کو ان کے مقام و مرتبے کا کیا علم؟
یہ وہ انتہائی نازک پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے. اور یہ بات میں پہلی مرتبہ پوچھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سوال کر چکا اور لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم پڑھیں گے. ہوں گے اس مجمع میں ایسے لوگ جن کو اپنا وعدہ یاد ہوگا لیکن عمل نہیں کیا. جب ہمیں اپنے محبوب نبی کا مقام و مرتبہ ہی نہیں معلوم تو ہم کیا ان سے محبت رکھیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے محبوب نبی کے سامنے کیا پیش کرتے؟ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے. امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن. اب ہمارا جو عمل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہوگا ہمیں تو ان کی پسند ناپسند معلوم بھی نہیں ہے، اور ہمارے اعمال کیا ہیں جو ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں؟ ہم سے خوش ہوں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی پسند بھی ویسی ہوتی ہے. اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے تو ہر بڑے آدمی کی جو پسند ہوتی ہے اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوتی. ہارون رشید کے دربار میں گاؤں دیہات کے کسان میاں بیوی آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنے بادشاہ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کرنا چاہیے. رات بھر میاں بیوی سوچتے رہے کیا دیں کیا دیں کیا دیں. اب ظاہر بات ہے غریب لوگ تھے. بہت سوچ بچار کے بعد دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اپنے کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے، یہ پانی لے جا کر کے ان کو دیں گے. بادشاہ کے کہاں اس کو ایسا پانی ملتا ہوگا. بہت اہتمام سے مٹکے میں پانی لے کر کے سر پہ رکھ کے وہ آئے اور آ کر کے ہارون رشید کے دربار میں انہوں نے پیش کیا. اب بادشاہ وقت تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن دینے والے جس حیثیت کے تھے اور جس سادہ طبیعت کے لوگ تھے، ہارون رشید نے دونوں ہاتھ سے مٹکا قبول کیا اور اپنے خادم کو بلا کر کے کہا کہ میری خوابگاہ میں رکھنا، یہ لے کے جاؤ میرے کمرے خاص میں میری خوابگاہ میں رکھو. اور اس کے بعد ہارون رشید نے ان کو جو تحفہ دیا وہ مٹکا بھر کر کے اشرفی دی اور اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کو اس طرف سے لے کر کے جانا اور دریائے دجلہ کے پاس سے گزارنا. دریائے دجلہ ان دریاؤں میں سے ہے جو جنت سے آئے ہوئے. اب جب ان کو ہارون رشید نے جو دینا تھا مٹکا بھر کر کے اشرفی دی اور اس طرف سے گزارا، جب وہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزرے تو دریائے دجلہ کا پانی دیکھ کر کے پانی انہوں نے پیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارا پانی تو ایسا نہیں ہے، یہ پانی تو ہمارے جو کنویں کے پانی سے بہت بہتر ہے. آپ اندازہ کرو، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ بادشاہ وقت کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو تحفہ دینا تھا، جو ہدیہ پیش کرنا تھا، وہ ہم نہیں کر سکے. یہ اس کی عطا و بخشش تھی کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہمارے پانی کے مٹکے کو قبول کیا، اپنے کمرے خاص میں رکھوایا اور ہمیں ہدیے کے طور پر، تحفے کے بدلے میں تحفے کے طور پر مٹکا بھر کر کے اشرفیاں دی. ہمارا کیا حال ہے ہم لوگ غور کریں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر پیر جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے. میرے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں مجھ کو معلوم ہے، میرا رب جانتا ہے. آپ کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں آپ جانتے ہو، آپ کا پروردگار جانتا ہے. اور یہ اعمال ہر پیر جمعرات کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے کہ آپ کے فلاں امتی کا یہ عمل ہے، یہ اس کے 24 گھنٹے ہے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بند، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال، تمہاری حویلیاں، تمہارے بنگلے اور گھر، اگر اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تم کو محبوب ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اور حضور نے فرمایا تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور دنیا جہاں والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. حضرت عمر نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد یہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ میری بات صحیح نہیں ہے. میں تو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتا ہوں، میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہوں. اگر جان عزیز ہوتی تو گھر بیٹھا رہتا نا. تو میری بات صحیح نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا الآن عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے. اس لیے دعویٰ آسان ہے اور ہم میں کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے انکار کرے. ہر ایک کہے گا کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن پیمانہ کیا ہے؟ میری دو باتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ حضور کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہمیں ان کے سامنے اظہار محبت میں وہ اعمال پیش کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ ہم کو حضور کے مقام و مرتبے کی خبر نہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا عمل حضور کے پسند ناپسند کے مطابق نہیں ہے تو ہم اپنے وعدے دعوے میں سچے نہیں ہیں. اور اظہار محبت کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اظہار محبت کا طریقہ بھی ہوتا ہے. کیا طور طریقہ ہم اظہار محبت کا اختیار کرتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے اور طریقہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کے مقام و مرتبے کے معیار سے مطابقت رکھتا ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اعمال آپ کی پسند ناپسند کے موافق ہوں تو ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے، ورنہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، وہ بھی کھوکھلا دعویٰ. محبت ہوتی ہے تو جھلکتی ہے، محبت ہوتی ہے تو دکھتی ہے. بولنا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا، انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو محبت ہے یا نہیں. آپ جانور کو دیکھو، اگر جانور کو آپ سے لگاؤ اور محبت ہے تو اس کا انداز دیکھ لو کیا رہتا ہے، دوسروں کے لیے کیا رہتا ہے، تمہارے لیے کیا رہے. کتے کو دیکھ لو، بہت حقیر جانور سمجھا جاتا ہے
بہت حقیر سمجھا جاتا ہے. لیکن اپنے مالک کے ساتھ اس کا انداز کیا ہوتا ہے اور غیروں کے ساتھ اس کا انداز کیا ہوتا ہے. اور ہم ہیں کہ ہمیں سب کو دعویٰ ہے، سب کو دعویٰ ہے کہ ہم کو حضور سے عشق ہے، محبت ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے ہم خود اندازہ کر سکتے. جب پیر اور جمعرات کو ہمارا عمل پیش ہوتا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہو کہ یہ میرا امتی ہے جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے 24 گھنٹے اس طرح گزرتے. اس لیے کچھ یاد رہے نہ رہے، دو بات یاد رکھنا، تیسری مرتبہ بول رہا ہوں کہ جس سے محبت ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے سامنے ہماری طرف سے جو چیز پیش کی جانی ہے وہ اس کی پسند اور ناپسند کو دیکھ کر کے پیش کی جا رہی ہے یا نہیں. یہ دو بات یاد رکھنی ہے اور اسی پر آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں. یہ تو حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے. کتنی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہے اگر ایمان ہے تو محبت ہے. ایک بات، ورنہ دوسری قوموں میں ان کے مذہبی پیشواؤں سے محبت ہماری اپنے محبوب نبی سے جو محبت ہے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہوتی. یہ ایک الگ چیز ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم پوری نہیں دیتے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتے. 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، حضور کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ معیار اور پیمانہ ہے جس کو پڑھ کر کے، جس کو سن کر کے، جس کو سمجھ کر کے ہماری زندگی میں کیا خوشگوار تبدیلی آتی ہے یہ دیکھنا ہے. آج اصلاح معاشرہ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بنیادی چیز، اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے جو ہمارے انداز ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے. حالانکہ اس مہینے سے محبت کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ صرف اسی مہینے میں اور صرف 12 ربیع الاول ہی کو محبت کا اظہار نہیں. اللہ کے رسول سے روزانہ ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ محبت ہونی چاہیے. اور اصلاح معاشرہ کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرنا، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا، اللہ کے رسول کی سیرت کو سننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا. اور جو آدمی سمجھ کے اس پر عمل کرے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. زندگی کا کون سا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دیا؟ ہر جگہ آپ کا نمونہ، عملی نمونہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پوری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے
اور آپ کی زندگی میں کیا معاملات پیش آئے اور آپ نے کیا عملی تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہے، جب یہ سب کچھ ہم جانیں گے تب جا کر کے انقلاب آ سکتا ہے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور پھر آپ کے طور طریقے پر زندگی گزار کر کے اللہ کی مدد ہم حاصل کر کے دنیا میں باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔